السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج یہ مضمون پیش کرنا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے عالم برزخ کی طرف منتقل ہو گئے، جسے ہم انتقال ہونا کہتے ہیں، موت کا طاری ہونا کہتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے، انتقال فرما گئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر موت آئی۔ آج کا یہ مضمون ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ دنیا کی زندگی سے قبر کی زندگی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بہت ہی اعلیٰ ہے۔ آپ جسم اطہر کے ساتھ، جسد اطہر کے ساتھ قبر میں زندہ ہیں، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر موت آئی، تبھی تو آپ قبر میں گئے، قبر میں زندہ ہیں۔ اس کے لیے روایتیں ہیں، آیتیں ہیں۔ ایک روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی، طویل روایت ہے، اس کے چند الفاظ ہیں درمیان سے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہ اخبرته قالت اقبل ابو بکر، چند الفاظ چھوڑ کر، فقال اما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ باہر سے تشریف لائے، چند الفاظ چھوڑ کر، پھر فرمائے کہ اما بعد، تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہو تو اللہ زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، بھلا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا انہیں قتل کر دیا جائے تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جو شکر گزار بندے ہیں اللہ ان کو ثواب دے گا۔ تو اس حدیث میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی صاف صاف فرمایا کہ فإن محمدًا قد مات، اور آیت میں بھی یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر موت آ سکتی ہے، انتقال ہو سکتا ہے۔ ایک اور آیت ہے سورہ زمر کی، انک میت وانہم میتون، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، موت تمہیں بھی آنی ہے اور موت انہیں بھی آنی ہے۔ اس میں بھی صاف صاف اللہ نے فرمایا ہے کہ موت آپ کو آنے والی ہے۔ ایک اور آیت ہے سورۃ المؤمنین کی، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس سب کے بعد تمہیں یقیناً موت آنے والی ہے۔ اسی طرح ایک روایت ہے بخاری شریف کی، عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال لما مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاء ابا بکر مال من قبل العلاء بن الحضرمی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو علاء بن حضرمی کی جانب سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس مال آیا۔ تو اس میں بھی بات مل رہی ہے کہ لما مات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر موت آئی۔ ایک اور روایت ہے بخاری شریف ہی کی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے، ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ لبین حاقنتی و ذاقنتی، جس کا ترجمہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو وہ میرے ہنسلی اور تھوڑی کے درمیان تھے۔ تو اس میں بھی یہ بات مل رہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا ہے، دنیا سے آپ علیہ السلام پردہ فرما گئے ہیں۔ تو ان آیتوں میں اور احادیث میں سب میں یہ بات مل رہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام انتقال ہو گئے، دنیا سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پردہ فرما گئے، اسی لیے تو آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر موت طاری نہ ہوتی، آپ علیہ السلام انتقال نہ ہوتے تو تدفین کیسے طاری ہوتی؟ قبر میں جسد اطہر کے زندہ رہنے کی بات کیسے کی جاتی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔